راہ خدا میں شوق سے سر کو کٹا گئے حسین، حق کے رضا کے واسطے گھر کو لٹا گئے حسین۔ دے دیا سر مگر نہ ہاتھ دست یزید میں دیا، اس طرح درس حریت ہم کو پڑھا گئے حسین۔ تن پہ ہزاروں زخم ہیں اور لہو میں تر بدر، بہر نواز اپنا سر پھر بھی جھکا گئے حسین۔ بڑی ایک پیاری بات آتی ہمارے سامنے، ان کو پتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں واپس جا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں اور سوچیں کہ اس وقت جب ان کی سانسیں نکلنے والی ہے، خدا کا دیدار ہونے والا ہے، پھر بھی اللہ نے جو فرض ہم پر عائد کیا ہے، جو معراج والی رات اللہ نے ہم اور آپ سب کے لیے جو نماز کا تحفہ بھیجا تھا، جاتے جاتے بھی اس تحفے کی عزت کرتے گئے۔ ابھی ایک سجدہ ہوا ہے، دوسرا سجدہ کہاں ہوا؟ وہ رب کے دیدار میں ہوگا میرے۔ کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ یار ایک امام کریم جا رہا ہے، جان سے جا رہا ہے، شہید ہونے جا رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ بس میری تمام مسلمانوں سے، عاشق رسول سے، عاشق محبوب کے نوازوں سے یہ گزارش ہے کہ نماز سے محبت رکھیں، کیونکہ ہمارے امام نے نماز سے محبت رکھی، جاتے جاتے بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ وہ نماز جو محبوب نے کبھی نہیں چھوڑی، دین اسلام کو زندہ کر کے گئے۔ کبھی ہم سے ہوا کہ بھائی امامین کریمین شہید ہو گئے، ہم ان کی یاد میں 2 نفل پڑھے، قرآن خوانیاں کر دی، چھوارے بانٹ دیے، چھولے بانٹ دیے، بہت سارے لنگر بانٹ دیے، لیکن نماز ہم پر بڑی بھاری ہو گئی۔ خیرات کرنا آسان ہے، چھولے بانٹنا آسان ہے، نعرے لگانا آسان ہے، خدا کی قسم نماز پڑھنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ یہ نفس پر بھاری ہے، شیطان ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ جس طرح ہمارے طاہر صاحب، محترم طاہر صاحب، اللہ جن کو علم سے نوازا ہے، تقریر فرما رہے تھے، ان کا اشارہ بھی اسی طرف تھا۔ یہ علماؤں کا کام ہے، ہر صحابہ کے بارے میں وہ وضاحت سے بتائیں، وہ بتائیں گے آپ اور ہمارے دماغ اور دلوں تک ان کے بارے میں معلومات حاصل ہوگی میرے بھائی۔ تو میری سب مسلمانوں سے، سب دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ 2 نفل کم از کم حضرت امام حسین کے لیے خاص پڑھے جائیں میرے پیارے، تاکہ ہمیں احساس ہو۔ وہ بھی 2 نفل عام نہیں ہونے چاہیے، خاص ہونے چاہیے۔ وہ نفل جب ہم ادا کریں، ہمارے سر کے اوپر وہ تلوار لٹک رہی ہو جو تلوار حضرت امام حسین کے گلے کے اوپر لٹک رہی ہے، وہ آنسو ہونے چاہیے، محبوب سرکار یاد آنا چاہیے، خدا یاد آنا چاہیے ہمیں کہ وہ نفل کیسے ہونے چاہیے کہ جن نفلوں کی وجہ سے، جس نماز کی وجہ سے امام کا سر کاٹا گیا تھا۔ وہ صرف یہاں تک سر کاٹنے کی بات تو نہیں تھی، اس کے بعد بھی ان کے سروں کو نیزوں کے اوپر لٹکایا گیا تھا، پھر بازاروں میں گھمایا گیا تھا۔ کیا عالم ہوگا میرے پیارے دوستو، جو جنت کے سردار ہیں ان کے ساتھ یہ آزمائشیں آئی میرے پیارے دوستو، ہم اور آپ کے اوپر تو ایک ذرہ برابر بھی آزمائش نہیں ہے یاد کر، پھر بھی ہم سے نمازیں جا رہی ہیں، پھر بھی ہم نے نمازیں چھوڑ دی جان بوجھ کر میرے پیارے دوستو۔ خدا را میری صرف گزارش یہی ہے کہ نماز کو پکڑ لیں جو نماز ہمارے امام نے کبھی نہیں چھوڑی، جان چلی جائے نماز کو نہیں چھوڑ۔ تو خدا را بس میری یہی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہم نماز کی پابندی رکھیں میرے پیارے دوستوں، جس طرح انہوں نے نماز ادا کی اسی طرح ہم بھی نماز ادا کرتے رہیں میرے پیارے دوستوں۔ اور ایک بڑی پیاری بات، نیک لوگوں کی صحبت کی بات، جو میں نے ایک کلب میں پڑھی، کسی دوست نے بھیجی کہ میرے مرشد کریم تقریر فرما رہے تھے، ایک بڑی پیاری بات انہوں نے بتائی، تو میں نے سوچا کہ میں وہ بات آپ کو بتاؤں، اور میں اپنے آپ کو آج خوش نصیب سمجھتا ہوں 3 ہفتے بعد میں آپ لوگوں کی صحبت میں آ کے بیٹھا ہوں، کیونکہ آپ لوگ اللہ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، عالموں کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی صاحب کی مزار کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے پیارے دوستوں، اور اس صحبت کی وجہ سے محبت رسول پیدا ہوتی ہے، اور محبت رسول کی وجہ سے خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے تو ہمارا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے، ہمارے اندر ایک
سستی ختم ہو کے چستی آ جاتی ہے، جان آ جاتی ہے میرے پیارے دوست۔ آئیے وہ قصہ جو میں بیان کر رہا ہوں، جو میرے مرشد نے اپنی ایک تقریر میں بیان کیا، کہ ایک تقریر میں میرے محبوب نے فرمایا کہ حضرت غوث اعظم کی خدمت میں ایک شخص آیا، حضرت غوث اعظم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے والد وفات پا گئے، اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ بڑے گنہگار تھے، کیا اس کی بخشش ہوگی؟ مختصر کرتے ہوئے غوث پاک نے ایک دو سوال کیا ان سے، کیا کبھی وہ ہماری محفل میں آیا؟ کیا اس کی نیک لوگوں کے ساتھ دوستی تھی؟ کیا کبھی وہ ہمارے پاس آیا؟ اس نے کہا وہ تو ان چیزوں سے دور بھاگتا تھا، کبھی یہاں سے گزرا؟ تو اس شخص نے کہا ہاں، ایک مرتبہ ایسا تھا کہ وہ یہاں سے گزر رہا تھا، تھک گیا، آرام کی وجہ سے، سانس لینے کی وجہ سے آپ کے دربار کے وضو خانے کے اوپر اس نے چند لمحے آرام کیے تھے، وہ پھر چل پڑا تھا۔ میرے غوث پاک کے الفاظ ہیں، اگر اس کی دوستی نہیں تھی، وہ کسی محفل میں نہیں آیا تھا، نیک لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں تھی، لیکن وہ اس دربار پہ آ کے اس نے چند سانسیں لی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش فرما دے گا۔ واللہ جب یہ بات میں نے سنی، میرے دل میں جذبہ پیدا ہوا، کیوں نہ میں بھی چند لمحے جا کے عمر سلام مسجد میں اپنے پیر کے فقیروں کے ساتھ بیٹھوں، میرے یہ چند لمحے میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، اس محفل میں بیٹھوں جہاں امامین کریمین کا ذکر ہوگا۔ میرے امام کا سر کاٹا جا رہا تھا، وہ عشق رسول میں گم تھا، خدا کے دیدار میں گم تھا۔ کہتے ہیں کہ جب شہید ہونے والا ہوتا ہے، اللہ کا دیدار اس کے سامنے آتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ میری گردن کٹ گئی کہ نہیں کٹی ہے، کیونکہ یار خدا بندی کے عشق میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا دیدار کا عالم ہی کچھ ایسا ہے میرے پیارے، اور یہی ہماری زندگیاں ہیں، یہی ہماری انسانیت ہے، یہی ہمارا ایمان۔ اور ہے کیا؟ آج تک دنیا میں کوئی رہا ہے؟ نبی چلے گئے، امام چلے گئے، صحابہ چلے گئے، بادشاہ چلے گئے، گورنر چلے گئے، سیاستدان چلے گئے، ہم بھی چلے گئے، ہمارے ساتھ بہت سارے دوست ایسے تھے وہ بھی چلے گئے۔ حاجی صاحب آج جو ہمارے ساتھ قریب میں قبر میں سو رہے ہیں، ان کا ہماری دلوں پر آج بھی راج ہے میرے پیارے دوست۔ جب میں آیا تو نسیم فقیر کا ناز سنا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ حاجی صاحب اندر مرکز میں بیٹھے ہوئے میرے پیارے۔ یہ تھی محبت کہ ان کے مرنے کے بعد بھی انسان ان کو اپنی دلوں میں بلکہ ان کو روحوں میں یاد کرتا ہے میرے پیارے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ صحبت کی، یہ صحبت کوئی عام صحبت نہیں ہے، یہ اللہ کی منتخب کی ہوئی صحبت ہے، جس صحبت کی وجہ سے محبت نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔